آج الحمدللہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. ہمارے درمیان غازی ملت حضرت مولانا غازی ولی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے ہیں. میں تھوڑی دیر بات کو روکوں گا کیونکہ ہمارے سب کے بڑے، ہمارے سب کے سرپرست حضرت مولانا غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. میں ان کے لیے استقبال کرتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں. میرے بڑے، میرے سرپرست حضرت مولانا غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم سب کے صوبہ مدھیہ پردیش کے نائب صدر، اور آپ بہت بڑے ادارے کے ناظم اعلیٰ ہیں. اور یہ کہیے کہ آج اگر بزرگوں میں مدھیہ پردیش میں کسی کا نام ہے تو ان کا ہے. اور آپ کی شخصیت کوئی تعارف کا محتاج نہیں. آپ دارالعلوم دیوبند کے سابق مبلغ ہیں. آپ کے ہندوستان کے اندر بڑی قربانیاں ہیں. آپ یہاں تشریف لائے ہیں. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے جے وردھن صاحب انشاءاللہ مدھیہ پردیش کے مکھ منتری بنیں گے. کیوں صاحب بنیں گے نہیں بنیں گے انشاءاللہ؟ میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر پیار محبت کی گنگا جمنا تہذیب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. نفرت کرنے والے، آپس میں آگ جلانے والے، آگ کو بھڑکانے والے، وہ ہندوستان میں کبھی باقی نہیں رہیں گے. ہندوستان ان کو کبھی پسند نہیں کرے گا. ملک کے اندر آپس میں اتفاق اتحاد ہوگا تو یہ ملک باقی رہے گا. اور الحمدللہ مسلمان ہمیشہ اس ملک کے اندر پیار محبت اور گنگا جمنا تہذیب کو باقی رکھتا ہے اور باقی رکھے گا. دیکھیے، یہ جلسہ مدرسے کا بھی ہے اور یہ جلسہ ہمارے اور آپ کی دینی باتوں کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. میں آپ کو تھوڑے سے پیچھے لے چلوں. ہندوستان کے اندر مسلمانوں، آپ کی 900 سال حکومت رہی ہے. کیوں صاحب کتنی حکومت رہی ہے؟ 900 سال مسلمانوں آپ کی اس ملک میں حکومت رہی ہے. آپ نے، ہمارے آباء اور اجداد نے اس ملک کو سینچا ہے. دلی کی جامع مسجد ہو، دلی کا تاج محل لال قلعہ ہو یا آگرے کا تاج محل ہو، مسلمانوں نے اس ملک کو پہچان دی ہے. اس ملک کو اگر اکھنڈ بھارت بنایا ہے تو ہمارے آباء اور اجداد نے بنایا ہے. یہ ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ملک تھا. اگر اس کو ہندوستان کی پہچان دنیا میں اگر دی ہے تو ہمارے بڑوں نے دی ہے، ہمارے آباء اور اجداد نے دی ہے. اس کو اکھنڈ بھارت اگر بنایا ہے، آج ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہندوستان کی پہچان اس زمانے کے اندر، اس ملک کی جو پہچان تھی مسلمانوں ایک سونے کی چڑیا کے نام سے کی جاتی تھی. جو تاریخ کو جانتے ہیں، آج جو لوگ اس ملک پر قابض ہیں، آج اس ملک کو قرضے میں ڈبا کے رکھ دیا، ملک کے اندر بدامنی کو پھیلا دیا. لیکن میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں وقتی ہوتی ہیں. حالات بدلتے ہیں، بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. حالات بدلتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں. یہ آج حکومت ہے، کل نہیں ہوگی، کل کسی اور کی ہوگی. حالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدل جائیں گے. لیکن ہمیں پیار محبت کو باقی رکھنا ہے، آپس میں اخلاق کو باقی رکھنا ہے، انسانیت کو باقی رکھنا ہے. اور آپ سب سے پہلے یہ وعدہ کریے کہ آج ہم اس مدرسے کے اندر، حضرت مولانا انیس صاحب کے مدرسے میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں. یہ مدرسے کا دینی جلسہ ہے. سب سے پہلے ہمارے لیے اسلام ہے، ہمارے لیے دین ہے. ہم اپنے اسلام پر جئیں گے، ہم اپنے اسلام پر زندگی گزاریں گے، ہم اپنے اسلام پر باقی رہیں گے. کیوں صاحب رہیں گے نہیں رہیں گے؟ یہ ہمارے لیے جینا اور مرنا ہے. ہماری جان اسلام ہے، ہمارا جینا اسلام ہے. میرے بھائیوں، اسی اسلام کے خاطر ہم اور آپ اس مدرسے میں آئے ہیں. یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ مدرسے دین کی چھاؤنیاں ہیں، یہ مدرسے دین کے سپاہی تیار کرتے ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں مدرسوں میں آ کے دیکھو. اگر تم نے ایک دن 24 گھنٹے مدرسے میں گزار لیے تو تم یہ کہو گے مدرسوں سے اچھی جگہ کوئی دنیا میں نہیں ہے. یہ ہمارے مدرسوں کی تعلیم ہے، یہ ہمارے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے.
ہمارے مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں میں اخلاق پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں پیار محبت پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں کے اندر نفرت کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اسلام کے اندر چیٹی کو مارنے پر گناہ ہے، تو آپ بتائیے کیا اسلام کے اندر انسان کو مارنے پر ثواب ملے گا؟ جس مذہب کے اندر چیٹی کو مارنا گناہ ہو، کیا انسان کو مارنے پر کیا ثواب ملے گا؟ میرے بھائیوں، انسان کو مارنا تو سب سے بڑا قتل ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اور انسان کو اگر انسان قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں انسان کو اسلامی شریعت ہو تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، کیوں صاحب یہ اسلام کا قانون ہے نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان کا قتل کر دے اس کے بدلے میں انسان کو بھی قتل کیا جائے گا، تاکہ آئندہ کوئی کسی دوسرے انسان کو کبھی قتل نہ کر سکے۔ یہ اس لیے ہے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کی بقا کے لیے یہ ایسے اسلام میں قانون ہیں جو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اور ہم یہاں مدرسے کے جلسے میں جمع ہیں، میں زیادہ اپنی بات طویل نہ کروں گا، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے مہمان ہیں، سب کی باتیں سننا ہے، اور ہم سب کے بڑے، ہم سب کے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مدنی، اصل ان کا بیان ہوگا، اور ہمارے بڑے سرپرست حضرت مولانا غازی ولی صاحب کا بھی بیان ہوگا۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہاں حافظ قرآن ہوئے ہیں، بچوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو، آپ اپنی اولادوں کو دین پر باقی رکھنا چاہتے ہو تو سب وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو مسلمانوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اگر آپ نے اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھایا تو آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں، آپ کے بچے انشاءاللہ اسلام پر جئیں گی اور اسلام پر مریں گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں پڑھایا، آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، تو میرے بھائیوں کل آپ کے بچے اسلام پر باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ اسکول پڑھائیے، کالج پڑھائیے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، اور وعدہ کریے کہ انشاءاللہ سب سے پہلی جو تعلیم ہوگی وہ دینی تعلیم ہوگی۔ بچپن سے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجیں، پھر دینی تعلیم کے بعد آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیے، کالجوں میں بھیجیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کوئی منع نہیں کرتا مسلمانوں۔ تعلیم تو انسان کو شعور دیتی ہے، تعلیم انسان کو بیداری دیتی ہے، تعلیم انسان کو جہالت سے نکالتی ہے، تعلیم انسانوں کو اندھیرے سے نکالتی ہے۔ چاہے تعلیم دنیا کی ہو، چاہے تعلیم دین کی ہو، اور دین کی تعلیم تو دو جگہ کام آئے گی۔ کیوں صاحب دینی تعلیم کا کتنی جگہ کام آئے گی؟ دو جگہ کام آئے گی۔ ایک دینی تعلیم دنیا میں کام آئے گی، اور ایک دینی تعلیم مرنے کے بعد آخرت میں کام آئے گی۔ کیوں صاحب آئے گی نہیں آئے گی؟ اور اگر خالص آپ کی دنیا کی تعلیم ہوگی تو صرف آپ کی دنیا کی تعلیم دنیا میں کام آئے گی، آخرت میں وہ کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مدرسہ دیا ہے، یہ راؤ گڑھ کے اندر حضرت مولانا انیس صاحب نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دینی مدرسے کو قائم فرمائے اور اس کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے ذریعہ آخرت بنائے، اور اس علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات یہاں آئے ہیں اس لیے دین کی بات سننے کے لیے، اگر آپ دین کی بات سن کر آپ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اور ہماری آخرت بدل جائے گی۔ کیوں صاحب بدلے گی نہیں بدلے گی؟ آج اگر آپ یہاں موجود ہیں، آپ کی یہاں حاضری ہے، تو آج یہ نیت کریے کہ انشاءاللہ جو چیزیں ہم سنیں گے اور وہ اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ مسلمانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر شراب خوری بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر زنا خوری بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ اور فریب بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز سے بچنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں دھوکہ نہیں دینا، ہمیں کسی کے آگے کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ آپ کے محلے میں اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی بھی ہے تو ہمیں اس سے بھی محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، ہمدردی سے رہنا ہے، انسانیت سے رہنا ہے۔ یہ ہمارے اور اسلام کی پہچان ہے۔ اسلام نے ہمیشہ سے اسلام نے، آپ نے ایک بہت بڑے انگریز نے ایک بار یہ کہا، کسی نے اس سے پوچھا، اس انگریز سے